ہم آتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آج شرکت کی ہے. آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں سب کی جانب سے. اور زمبابوے سے آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی اور آپ کے پیچھے بہت ہی خوبصورت مجھے روزہ نظر آ رہا ہے. جناب سیدی سرکار اعلیٰ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کا. تو ماشاءاللہ. سید صاحب آپ یہ فرسٹ آف بتائیے. آل میں آپ سے یہ کہہ دوں جی کہ اکثر یو کے آئے, اکثر ملاقاتیں ہوئیں, لیکن کبھی بھی وہاں محفل میں شرکت نہیں ہو پائی, یا تو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا پھر کمٹمنٹس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ آج آپ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ہیوسٹن میں ہمارے کریم سلطان بھائی جو ہیں حافظ صاحب, اور بہت ہی خوبصورت حافظ ماشاءاللہ. اور میرے چچا چونکہ وہاں نور مسجد کے ٹرسٹی ہیں تو میں نے کافی ان کے ذریعے سے سنا. لیکن anyways I was aware of حافظ کریم سلطان for long. We had a very good long journey from Lahore to some other places ماشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ سید ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ خاندان والے جن کا آج ہم عرس شریف منا رہے ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ کے نانا جان کا, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل ہم سب کی جائز تمنا کو پورا فرمائے. Those who are watching me from my Facebook page, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, یہ میں نے لائیو لنک لیا ہے آج فیس بک پہ بھی میرے پیج پر لائیو جا رہا ہے اس وقت, آپ کے شو کو دیکھ رہے ہیں دنیا والے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. بارک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم اپنا آپ کو جو فرمائش ہے نا جی, سب سے پہلی وہ تو جو آپ کا مشہور زمانہ کلام آپ نے پڑھا, آپ کا والیوم آیا, اس کے بعد میرا خیال دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا نعت خواں نہیں ہوگا جس نے وہ کلام نہیں پڑھا. نعت خواں بھی اور بچہ بھی, اور بچے بھی, چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ماشاءاللہ اس کلام کو, ایسا نہیں ہے جس نے وہ کلام نہیں پڑھا. تو آپ اسی کلام سے آج کے اس بزم کا آغاز کریں. شاہ جی میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں, اس کے بعد اس کلام کو پڑھتا ہوں. یہ کلام جو ہے یہ شجر مکن پوری جو ہیں انڈیا کے شاعر ہیں اور خود بھی نعت خواں ہیں اور نعت گو بھی ہیں. انہوں نے لکھا اور 2013 میں پڑھا تھا. اس کے بعد ایک بچی نے, اور حافظ عابد ایوب یو کے سناخیں آپ کے ماشاءاللہ, انہوں نے اس کلام کو پڑھا اور پھر میں نے اس کو الحمدللہ ایز آپ جانتے ہیں کہ ظاہر دنیا کے سامنے جب میں نے پڑھا اس کے بعد یہ مشہور بہت ہوا. تو میں یہ کلیم اپنے اوپر لینے سے پہلے یہ بات کلیئریفائی کر دوں, کیونکہ پرسوں اویس بھائی کے لائیو پروگرام میں میری کال گئی تھی تو اس وقت یہ بات آئی تھی, اور آخر میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا جب اس بات کی کلیریفیکیشن میں نے ریکٹیفائی کیا تھا. تو آئی ایم دا ون ہو ریڈ ایز گلوبلی اکلیم نعت خواں, لیکن پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور پھر حافظ بلال قادری نے بھی میرے بعد پڑھا, اور پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں سب نے پڑھا ہے الحمدللہ. تو چلیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کلام کو. ایک مرتبہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم ولکم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, کون عمر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. سبحان اللہ. کیا ہوا
بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. کیونکہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر کیسا منظر ہی کوئی کجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھ نو کلمہ پڑا چھڑیا. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مقطع جو ہے بہت کم پڑھا جاتا ہے. شجر مکن پوری صاحب نے بہت اچھا نبھایا ہے. دیکھیں فرماتے ہیں گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہیں جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت ادائیگی آپ نے کی. اچھا آپ سے ایک دو کویسچن آپ سے یہ پوچھنے ہیں. مجھے تو خیر پتہ ہے لیکن چلیں پبلک بھی جان لیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹریٹ کیا ہے یا MBBS ڈاکٹر ہیں یا پریکٹس ڈاکٹر ہیں یا کون سے والے ڈاکٹر ہیں؟ آج کل بہت سارے ڈاکٹرز ہیں نا. نہیں میں ان جعلی ڈاکٹرز میں سے نہیں ہوں. چلیں ماشاءاللہ ایک سید کے سامنے اور ایک سناخہ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات آج دنیا کے سامنے ویسے دنیا جان گئی اب تو کافی کیونکہ میرے آن لائن کافی پیشنٹس بھی ہیں جن کو میں ٹریٹ کرتا ہوں. اینی ویز الحمدللہ میں بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے میڈیسن جو ہے 2000 میں ایز اے بیچ جو ہے اس وقت کا ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری سے میں نے MBBS اسٹارٹ کیا. 2005 میں MBBS ڈاکٹر بنا. ہاؤس جاب کی اسی دوران پھر در خواجہ مشہور ہوئی اور انڈیا کے سفر پر اویس بھائی کے ساتھ گیا اور پھر نعت خوانی کی طرف آ گیا اور میڈیسن بھی ساتھ میں چلتی رہی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت. میں مجھے آپ نے جو پروفیشن سے آپ منسلک ہیں وہاں پہ؟ جی میں یہاں پہ اس طریقے سے منسلک ہوں کہ آپ شاید جانتے ہوں گے ٹیلی میڈیسن کے نام سے دنیا بھر میں یہ آن لائن پریکٹس ہے اسپیشلی ان امریکہ دے آر ڈوئنگ اٹ. لیکن ہم زمبابوے میں چونکہ یہاں کی کچھ پالیسیز ہیں یہاں پہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو پاکستان میں بالکل نہیں ہیں یا بہت کم ہیں تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ 2 سال اپنے دینے پڑنے تھے اور وہ بیکاز آف مائی ایکسیسو مصروفیات میں نہیں دے سکا. تو پھر مجھے آن لائن جو ہے سرجری میں اپنی آن لائن پریکٹس جاری ہے. میرے گروپ آف ڈاکٹرز ہیں میرے ساتھ
اور ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس. چلیں ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے. مجھے وہ آپ نے وہ بات بتائی کہ انڈیا آپ گئے, تو مجھے وہ آپ کی شکل یاد آ گئی ہے جب وہ اویس بھائی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, بالکل چھوٹے سے, بالکل ایسے اویس بھائی کو دیکھ رہے ہیں. تو بہت پیارا پروگرام تھا وہ, تب آپ کی وہ در خواجہ پہ بہت مشہور ہوئی تھی وہ منقبت. حبیبی اور در خواجہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جی شاہ جی, وہ آپ کی جناب نیکسٹ جو فرمائش ہے وہ یہاں مانچسٹر سے ہمارے ایک بہن نے فرمائش کی ہے, وہ آمینہ کا لال آیا, وہ بھی آپ کی شہرہ یا فاق کلام رہا ہے وہ بھی, تو اس کے بھی آپ چند اشعار پیش کر دیں. اگر آپ برا نہ مانے تو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تہجی سے نعمت کے طور پر, تاکہ جو دنیا سن رہی ہے رمضان کے صدقے اس کے فیض سے مستفیض ہو. نہ یہ میرا کمال ہے اس میں, البتہ میں ضرور کہوں گا کہ لکھنے والے کا کمال ضرور ہے. یہ کلام جب میں نے پڑھا تھا 2008 کے اندر, تو اس کلام کو پڑھنے کے بعد میں ایک دفعہ فیصل آباد محفل میں گیا. اس وقت ظاہر پاکستان میں مقیم تھا اور وہ سال میرا لاسٹ ایئر تھا پاکستان میں. تو محفل میں جب گیا تو فیصل آباد کے اندر میرے کوآرڈینیٹر نے مجھ سے کہا کہ وڈ یو مائنڈ اگر میں ایک شخص سے آپ کو ملواؤں؟ تو میں نے کہا بلوائیے. تو کہا نہیں, یہ شخص تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو میں نے کہا کس حوالے سے؟ تو کہا یہ ایکچولی آپ کی یہ آمنہ کا لال جب سے سنی ہے, یہ بندہ ایک شخص تھا جو کرسچن تھا اور ہماری مسجد میں روزانہ ہمارے طریقوں کو دیکھنے آتا تھا کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, وضو کیسے بناتے ہیں. اور یہ بات ہے اس مسجد کے امام صاحب کی جو مجھ سے کر رہے ہیں, اور ان کا مقتدی یعنی ان کے مقتدی اس بات کو لے کر بہت پریشان بھی تھے کہ a person who is not a follower, how can he come into the masjid? تو یہ مسجد میں آتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ان کی ناپاکی پاکی کا, تو پلیز آپ ان کو اوائڈ کروائیں کہ نہ آیا کریں. تو علامہ صاحب نے سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسی بات ہے کہ یہ چونکہ سیکھنا چاہتے ہیں دین کو تو ہم منع نہیں کر سکتے. تو اینی ویز وہ ٹو میک دا اسٹوری شارٹ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے میں ان کو کہوں گا خیال کریں. بائی دا وے جب پروگرام نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا امام صاحب سے کہ مجھے آپ کے دین کے بارے میں کچھ کتابیں چاہیے. تو امام صاحب فرمانے لگے مجھ سے آ کر کہ بندے کو میں اپنے کمرے میں لے گیا, میں نے اپنے حجرے میں بٹھایا اور میں اوپر فرسٹ فلور پہ چونکہ میرا سارا لائبریری وغیرہ تھی, تو میں جیسی کتابیں لے کے نیچے اترا تو آپ کا میرے ٹیلی ویژن اسکرین پر آمنہ کا لال جو ہے وہ لائیو, مطلب وہ ریکارڈڈ جو آیا تھا وہ چل رہا تھا ویڈیو. تو جب میں نیچے 10 منٹ بعد اترا تو اس بندے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اس نے کہا مجھے کوئی کتابیں نہیں چاہیے, میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, لیکن میری ایک خواہش یہ پوری کروا دیں, اس شخص سے مجھے ملوا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب میں فیصل آباد پہنچا تو جب وہ فیصل آباد جب میں پہنچا تو میرے پاس تشریف لایا اور مجھے کہا کہ یہ بندہ آپ سے ملے گا, اور یہ ملے گا یہ کہ بنفس نفیس ملاقات نہیں کرے گا, آپ کو اسٹیج سے دور سے دیکھے گا. تو میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کون ہے؟ کہا نہیں آپ کو یہ کرنا ہے, بس آپ وہ آپ کو دیکھنے آ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے. تو محفل میں جب میں گیا تو شخص آیا, اس نے مجھے نظریں ملا کر بھی نہیں دیکھا, اسٹیج کے سامنے کھڑا رہا 1 منٹ, 1 گلمپس کہتے ہیں نا جسے, وہ دیکھ کر ہی ڈس اپیئرڈ. اور اس کے بعد پھر وہ الحمدللہ مسلمان رہا. تو اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی کو مسلمان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں چند اشعار پڑھ دیتا ہوں شاہ جی آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. جناب آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے, آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے, جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی, ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی, اس کی تو مدحت میں رب نے اتارا یہ قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے. دیکھیں اب یہ شب قدر ممکنہ ریویلیشن آف قرآن کی رات ہے, طاق راتوں میں سے ایک. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Had we revealed Quran upon the mountain it would have broken into fragments. لیکن یہی قرآن میرے آقا کے دل اطہر پر اترا. شاعر فرماتے ہیں ہاں جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے,
سینے محبوب پر اترا وہی قرآن ہے. آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال. اور حافظ صاحب شعر دیکھیے گا. جی بسم اللہ. جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا, جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا, ہو بہو تسلیم کرتا آج سائنس دان ہے. آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال آیا, آمینہ کا لال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ حبیب خان صاحب ہیں ڈنمارک سے, خان بردرز, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بڑے محبت والے دوست ہیں ہمارے. کل بھی وہ تشریف لائے تھے تو میں ان کا نام نہیں لے سکا, تو میں نے کہا میں ان کا نام لے لوں. میرا ڈنمارک میں جب جانا ہوا تو ان سے ملاقات رہی اور بڑی اچھی ملاقات رہی. اللہ تعالیٰ ان سب خان برادرز کو برکت عطا فرمائے. اور جو بھی ہماری اس بزم کا حصہ ہیں, ڈاکٹر صاحب چونکہ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ساری فرمائشیں لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں, اور مجھے پرسنلی بھی ایک فرمائش مجھے ملی ہے, وہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ, تو وہ آپ سے ضرور سننی ہے. وہ میں نے آپ کا ایک, شاید وہ آپ نے کلام پڑھا تھا لیکن کسی اور طرز میں پڑھا تھا, لیکن بعد میں شاید آپ نے کسی اور طرز میں پڑھا, تو اس کی بھی شاید وہ آپ نے پڑھا ہے, کسی نے پڑھا, لیکن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں چلیں کہ وہ ایک کلام ہے جو ہمارے الحاج یوسف محمد صاحب نے بھی پڑھا, درے نبی پہ یوں عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. تو اس کا وہ جو آپ نے جو طرز پڑھی, اس کی ایک سلو بھی طرز ہے, تو وہ بھی شاید آپ نے پڑھی تھی پہلے یا کسی اور نے پڑھی, میں نے اس کو سلو میں بھی سنا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلام جو ہے میں نے یوسف بھائی سے سنا نہیں سنا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے 2007 کے البم میں یہ کلام میں نے جب پڑھا, اور یہ حبیبی یا حبیبی والے البم میں ہی تھا, بلکہ نہیں سوری, رفت صبح سعادت زندہ باد اس والے البم میں تھا, اور یہ کلام میں نے ہی در نبی پر اپنے طرز میں پڑھا تھا, اور اس کو پھر سلو طرز میں میں نے ایسے ہی ٹرائی کیا تھا, لیکن میرا کلام اتنا فیمس ہوا, اس کے ملینز آف ویوز ہو گئے, تو یہی کلام اسی طرز میں پڑھا جاتا ہے جو میں پڑھتا ہوں. میں نے ویسے اس کو نا بہت سلو میں پڑھا ہوا, در نبی پہ ماشاء اللہ, عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا, یہ بہت سلو ہے. مدینے والے کہ مقامی ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. میں نے یہ بہت پتہ نہیں کس سے سنا تھا, لیکن میں نے اس کو ایک دفعہ ایسے پڑھا ہوا ہے, لیکن اس کا بہت مزہ آیا مجھے پڑھنے کا. ویسے الحمدللہ کلام خالد صاحب کا لکھا ہوا ہے. ہاں, خالد صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے, تو آپ سے 2-3 اشعار اس کے پلیز مہربانی فرمائے اگر آپ چلیں. یہیں سے یہ سلسلہ میں کنٹینیو کر دیتا ہوں جو آپ نے پڑھا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا, در نبی پہ جو غمزدوں کو گلے لگا لے, جو غمزدوں کو گلے لگا لے, ہم بروں کو دامن میں جو چھپا لے, ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا, در نبی پہ. اور یہ حقیقت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ ہوا ہے. لبوں پہ نام نبی جب آیا, میرے لبوں پہ نام نبی جب آیا,
गुरेज पा हादसों को पाया जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा जो टाल देता اور نماز اقصا میں جب پڑھائی یا رسول اللہ نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. ایک انترا آپ بھی سنا دینا کریم بھائی. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. اور میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام. سبحان اللہ. کیوں نہ ہم نثار بھائی اس کو ذرا یوسف احمد صاحب کے بھی انگ میں پڑھ دیں, ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی اور ان کی روح کو بھی اصال ثواب ہو جائے گا. کیا بالکل, چلیں شروع کریں. آپ ایک شعر آپ بھی پڑھ دیں. در نبی پر عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے اپنے ہی انداز تھے, ان کے اپنے ہی ایک وہ ٹون تھی, وہ جو بیچ میں جو اپنی آواز کو خراب بھی کرتے تھے نا, وہ بھی ان کا ایک انداز ہوتا تھا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ کیا بات ہے قیام ایسا. اور شاہ جی پڑھیں انترا پڑھیں. جی چلیں. شاہ جی وہ ہر کلام میں پانچواں شعر پنجتن کی نسبت سے ضرور پڑھتے تھے. ہاں بالکل. یہ بات وہ کہتے ہیں میں پانچویں شعر کے علاوہ کلام پڑھتا ہی نہیں ہوں, جس میں پانچواں شعر نہ ہو وہ کلام وہ پڑھتے ہی نہیں تھے. کیا بات ہے. پڑھیں کریم بھائی, پڑھیں, حافظ پڑھیں. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا. واہ واہ. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پہ آئے تھے تو ان سے ہم نے یہ نعت پڑھائی تھی, تو مجھے ابھی تک ان کی وہ آواز اور ان کے وہ انداز سبحان اللہ, وہ مطلب ایک جو ان کی شخصیت تھی وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک انجمن تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. اور وہ ون اینڈ اونلی تھے اپنی شخصیت میں, ان کے جیسا اپنا پڑھنے والا انداز
آج تک نہیں دیکھا. ان کا ایک ہاں اپنا نہیں انداز تھا. بالکل ایک مرتبہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر میرے ساتھ میری ملاقات ہوئی, میں فلائٹ کی بورڈنگ کے انتظار میں تھا. شاجی سننے والا واقعہ بڑا مزیدار ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو مجھے کہنے لگے کیسے ہو بیٹا, ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ کافی آج کل, اس وقت میرا در خواجہ سے عروج ہوا تھا بہت. تو ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا کراچی. آپ کہاں جا رہے ہیں یوسف بھائی؟ کہا میں کراچی جا رہا ہوں. تو میں کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا محفل میں تھا, اب یہاں پہ محفل تھی. دیکھو بھیا ایک بات کہوں تم سے, دور بدلتے گئے, نئے نئے شناخت آتے رہے, پہلے نمبر پہ کوئی ہو یا نہ ہو, دوسرے نمبر پہ یوسف میمن ہی رہا. یعنی ہاں انہوں نے گنانا شروع کیا صدیق اسماعیل کے دور سے, خورشید بھائی کے دور سے, فصیح الدین کے دور سے, اور پھر اویس بھائی کے دور تک. مجھے کہنے لگا کہ دیکھو سب پہلے نمبر, مجھے لالچ نہیں تھی پہلے نمبر کی, میں دوسرے پہ ہی ٹھیک تھا, اور آج بھی دوسرے پہ. ان کی واہ کیا بات تھی, کیا بہت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. ہمارے بہت سارے دوست نعت خواں بھائی پچھلے سال ہم سے جدا ہوئے, ہمارے جی ذوالفقار ذوالفقار بھائی, علی حسین, ذوالفقار بھائی بھی, اور پھر شفقت رسول مہر بھی بہت خوبصورت نعت جی خواں تھے وہ بہت, بھی. جی ہارٹ اور فیلئر اسی سے. طرح راشد اعظم صاحب بھی اس طرح چلے گئے, وہ بھی دنیا سے. اور بس اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے. جی شاہ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ میں اصل میں کہنے یہ لگا تھا, وہی ذوالفقار علی حسینی بھائی کی مجھے یاد آ گئی تھی. ان کی بھی یہ کلام پڑھنے کی ان کی ایک اپنی طرز تھی. نہیں وہ میں درِ آپ سے نبی یہ پر کہنے پڑھا لگا تھا رہوں گا, کہ درِ نبی پہ ہاں پڑھا جی, رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. وہ دوسرا کلام تھا, جی لیکن وہ اس کا جو انگ ہے بحر ردیف وغیرہ وہ سیم ہی تھی. تو ان کی ایک اپنی طرز تھی. اللہ پاک ان کی قبر پہ بھی کروڑ ہاں مغفرت اور رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کی مغفرت آمین فرمائے. آمین آمین آمین. کریم بھائی آپ سے ایک سوال کرنا تھا, ٹائم ابھی جی ہمارے جی پاس ہے نا, مطلب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹائم ہے نا؟ ہاں 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 تھوڑا سا ہے ٹائم. جی جی اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یوبا سٹی میں ہمارے دوست ہوتے ہیں منور علی, اور یہی میرے وہاں پہ ہوسٹ بھی ہیں. میں ہمیشہ جب بھی اسٹیٹس آتا ہوں تو میرے ہوسٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں اچھا نے ماشاء اللہ. ہی آپ کے پروگرام کے حوالے سے فرسٹ مجھ سے بات کی, پھر آپ کی کل کال پہ مجھ سے بات ہوئی, تو میں ان کا شکریہ بھی آن لائن لائیو ہوں تو ادا کرتا ہوں. اور پرسنل ان باکس بھی مجھے میسج کیا حضور مفتی اعظم کے کلام کے لیے, کچھ ایسا اچھا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے. بالکل. اچھا اس اور کلام بات, کی جی جی شاہ جی, اس کلام کی فرمائش اور بھی ہے ہمیں پاکستان سے. ہمارے ریگولر ویور ہیں غفران شفقت علی, انہوں نے بھی اسی کلام کی فرمائش کی ہے. تو یہ اس کلام کو آپ نے اب لازمی پیش کر دینا. یہ میرے دادا مرشد کا کلام ہے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو میں پیش کر دیتا ہوں, جی درود جی پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہم علی صلی سیدنا علی محمد. سیدنا محمد. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ قرب اور یہ دوری خدا کی قدرت ہے. سبحان اللہ. یہ قرب اور یہ دوری خدا کی قدرت ہے, کہ ہوگا حشر میں دیدار یار آنکھوں میں. ہاں دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. واہ واہ. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے پیا ہے جام محبت, لیکن ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے انہوں نے پیا تھا, انہوں نے ہمیں دیا ہے. تو آپ پڑھیں دیا ہے, تو اس کی خوبصورتی اور نکھر کے آ گئی. دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے اس کی یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ میرے بڑے بھائی محبوب سلطان صاحب بھی ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں. تو عید کا دن تھا, تو عید کے دن ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے وہاں پہ. تو قدمین شریفین میں کھڑے ہو کر میں نے یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی. سامنے گنبد خضرا تھا اور زبان پہ یہ تھا
کہ یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، واہ واہ یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں واہ 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 میں، واہ واہ کہ پھر رہا اللہ ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس واہ واہ سبحان اللہ کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ یا رب دیکھنے تیرے محبوب کا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر واہ واہ آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، واہ واہ اللہ 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 دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون کون تماشائی ہو، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، میری آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، واہ 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 عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں سبحان اللہ ماشاء اللہ فرشتوں اللہ اللہ پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو واہ 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 لو دیکھ لو لو
دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب جناب, مزہ آ گیا مزہ آ گیا الحمدللہ. واہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا, اور کریم صاحب آپ نے تو ساتھ مل کر دونوں نے جو یہ کلام پیش کر دیا, تو یہ تو 4 چاند لگ گئے الحمدللہ. اور آپ نے جو بات کی عید کی, مدینہ پاک میں عید کی, تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ رمضان شریف کا آخری اشرہ ہے. اس اشرے میں دنیا بھر سے ڈاکٹر صاحب عشاقان مصطفیٰ جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ شریف چلے جائیں. بعض عشاقان مصطفیٰ تو ایسے ہیں پورا پورا مہینہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں رمضان المبارک کا. لیکن میں 18 سال سے جا رہا ہوں, 18 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے, پہلا سال اور ایک تیسرا مس ہوا بس پھر یہ آپ کی بھی کیفیت وہی ہوگی جو اکثر لوگوں کی ہے, جن سے رابطہ ہے, جن کے ساتھ مدینہ شریف میں افطاریاں کی, سحریاں کی, وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. اور وہ جناب یہ کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ اب ہم جا نہیں سکتے, بس پر لگ جائیں اور ہم چلے جائیں, کوئی اس طرح کا ماحول ہو جائے, وہ کہتے ہیں وہ کہ پر ہمارے ہوں اور ہم وہاں چلے جائیں, اور سب یہ قید و بند کی جو ہمارے امپوز کیا گیا ہم پہ یہ ختم ہو جائے. تو اسی حوالے سے ایک کلام ہے, سنبھل جا اے دل منتظر مدینہ آنے والا ہے. اگر آپ اس کے چند اشعار پڑھ دیں تو یہ جو یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, ان کے دلوں کی کیفیت اس کلام میں وہ بیان ہو جائے گی. یہ اصل میں کلام میرے پیر و مرشد کا لکھا ہوا ہے, سنبھل جائے دل مستر مدینہ آنے والا ہے. تو میں پیش کر دیتا ہوں. اور ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا, قیصر رشید صاحب کے بیٹے پڑھ رہے تھے جب میں لائیو آیا, تو میں بیک سٹیج پہ تھا, پھر مجھے لائیو آپ نے لیا. بچہ بہت خوبصورت پڑھ رہا تھا, لیکن بہت ہائی نوٹ پہ پڑھ رہا تھا. یہ تو کریم بھائی بھی جانتے ہیں. تو اگر آپ کی تو ماشاءاللہ قیصر بھائی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, تو انشاءاللہ یہ بچہ بہت آگے جا کے اچھا پڑھے گا اور ماشاءاللہ خوبصورت شناخہ بنے گا انشاءاللہ, ہم دعا کرتے ہیں. تو میں ان کو پریز کر رہا ہوں, ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بچہ ہے, اس کو اپریشیٹ کریں گے تو آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو میں 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں اور کریم بھائی ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ. حافظ صاحب. سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مضطر, سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے. لوٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. لوٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مضطر اور قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے. بچھوں راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. بچھوں راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مضطر اور مدینہ آ گیا اب دیر کیا ہے. صرف اتنی سی تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے. تو خالی کر یہ دل کا گھر. اور شاہ جی کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگ نہ جا سکے ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں, سنیے. فرماتے ہیں طلبگارے مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے.
تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. زائر کوئے جنا آہستہ آہستہ چل. یہ واہ واہ مدینہ ہے یہاں آہستہ. کیا اللہ بات ہے. پاک ہمیں مدینہ پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہم وہاں آمین. پہ حاضر ہو کے سرکار کی بارگاہ میں اللہم آمین. سلام پیش کرنے کی. جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کی ٹکٹیں تھیں رمضان المبارک کی, کچھ لوگوں کی کینسل ہو گئی, یہ جو سلسلہ بنا یہ بہت عجیب و غریب صورتحال بن گئی. اللہ پاک سب کو اپنے در کی اور اپنے حبیب کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارا